بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22واں پارہ 22ویں تراویح کا مختصر خلاصہ۔ 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے باقی 6 رکوع ہیں۔ 2 صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر مکمل ہیں، جبکہ سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ شامل ہے۔ سورہ احزاب کے بقیہ حصے میں ازواج مطہرات کے لیے کہا گیا کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ نزاکت کے ساتھ کسی سے بھی بات نہ کریں، تاکہ اگر کسی کے دل میں بیماری، کوئی برا خیال ہے تو وہ کوئی غلط امید نہ لگا لے۔ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ نماز کی پابندی کرتی رہیں، زکوٰۃ دیا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہیں، اور قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں۔ اس کے بعد مسلمانوں کی 10 صفات بیان ہوئیں، اور ہر صفت میں تذکیر و تانیث کے ساتھ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کا الگ الگ بطور خاص تذکرہ فرمایا گیا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے وسیع مغفرت اور بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اس اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کے اختیار حاصل رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا بیان ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے پھپھی داد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے درمیان نباہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی، تو اللہ کے حکم پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا گیا، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا صبح و شام خوب ذکر کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بلا اور بے قصور تکلیف دینے والوں کی مذمت کرتے ہوئے حجاب کا حکم ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ ہمیشہ سچی اور سیدھی بات کیا کرو، اس طرح اللہ تمہارے معاملات سدھار دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے۔ سبا ایک قوم کا نام تھا اور اسی مناسبت سے سورت کا نام رکھا گیا۔ اس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو بڑے فضل سے نوازا تھا۔ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے اور لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا، وہ اس سے زرہیں بنا لیتے۔ ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھی نہ صرف نبوت سے نوازا گیا بلکہ بادشاہت بھی عطا ہوئی۔ ہوائیں، جنات بھی تابع فرمان کر دیے گئے۔ وہ پرندوں اور حشرات کی بولیاں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آل داؤد، شکر والے اعمال کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اہل سبا کے غرور و تکبر کا واقعہ بیان کیا گیا۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس نے سیلاب بھیجا جس نے ان کے باغات تباہ کر دیے۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے، جس میں توحید کے دلائل دیتے ہوئے ارشاد ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ فرشتوں کا ذکر کیا گیا کہ جن کے 2 3 3 اور 4 4 پر ہیں اور اس سے بھی زیادہ پر ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جان لے کہ عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ تمام پاکیزہ کلمات اسی کی طرف پہنچتے ہیں اور نیک عمل ان کلمات کو اوپر اٹھاتا ہے۔ فرمایا، اے لوگو، تم سب اللہ کے در کے محتاج ہو، جبکہ اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر کے تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ گناہوں کے بوجھ کے بارے میں فرمایا کہ کوئی انسان دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی نقصان سے دوچار نہ ہونے والی تجارت کرنے والوں کا خوبصورت الفاظ میں ذکر فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہماری عطا کردہ چیزوں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اعمال کے اعتبار سے مسلمانوں کے 3 گروہ ہیں، وہ مسلمان جن کے گناہ زیادہ ہوں، وہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر، اور تیسرے وہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں۔ سورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مبنی قدرت کے اظہار پر ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے برے اعمال پر فوراً مواخذہ کرتا تو زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے رکھی ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کا آغاز ہوا۔
جس کے ابتدائی حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور راہ مستقیم پر ہونے کی شہادت دیتے ہوئے مشرکین مکہ کی مذمت کی گئی کہ بہت سے لوگ عذاب کے مستحق بن چکے ہیں، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں ان کے لیے برابر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔